ابھی یہ مہینہ پارا ربیع الاول کا نا ہے، اس مہینے میں عید میلاد النبی آتا ہے۔ سب سے پہلے اگر میری بات کسی کو اچھی نہ لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جو بات حق ہے وہ تو بتانا ہی ہے۔ عید میلاد النبی مناتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عید میلاد النبی منا رہے ہیں ان سے ایک سوال یہ ہے، کیا حضور نبی کتنے سال کی عمر میں بنے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ یہ سب باتیں معلوم ہونا حضور کی سیرت ہے۔ عید میلاد النبی منانا اصل حضور کی سیرت نہیں ہے، یہ سب باتیں معلوم ہے تو اصلی وہ عاشق رسول ہے۔ روڈوں پر پھرنا جھنڈے لے کر، گانے بجانا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ اسلام ہے کیا؟ یہ تو اسلام نہیں ہے نا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے 40 سال 6 مہینے 10 دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک تھی جب آپ نبی بنے، اگر اسلام کے اندر عید میلاد النبی منانا جائز ہوتا تو حضور 23 سال زندہ رہے نبوت کے بعد، حضور نے نہیں بنایا۔ اب یہ سوال ہم کس سے کرتے نا تو لوگ کیا بولتے، ارے ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے، تو اگر ان کو معلوم یا انہوں نے بتایا نہیں یا ان کے پاس وقت نہیں تھا، اگر ان کے پاس وقت نہیں تھا منانے کا تو بتا تو سکتے تھے نا۔ اگر یہ اسلام ہے اور انہوں نے بتایا نہیں تو معاذ اللہ یہ تو حضور کے اوپر الزام ہے کہ حضور نے دین کو چھپا لیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، اگر ہم یہ بولتے انہوں نے بتایا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس معاملے میں جھوٹے بنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اگر ہم لوگ یہ بولتے ان کو معلوم نہیں تھا یا انہوں نے چھپا لیا یا انہوں نے بتایا نہیں، یہ سب باتیں جو ہے ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کے بعد صحابہ، اتنے سارے صحابہ آئے اور صحابہ حضور کے جانے کے بعد 100 سال تک زندہ رہے، تو صحابہ نے ہمیں تو امام بخاری نے، امام ابو حنیفہ نے، امام مالک، وہ کتنے سارے صحابہ آئے اور محدثین آئے کہ غوث پاک کی خود کی کتاب میں نے خود پڑھی ہے غنیۃ الطالبین، اسی وجہ سے کاش کہ ان کی کتاب میں کوئی مل جائے، ان کی کتاب میں بھی نہیں ملا۔ تو یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہمیں جو ہے نا اپنے من کا دین پسند ہے، جو ہم چاہ رہے وہی ہونا بس، اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور دوسری بات یہ ہے، لوگ بولتے ہیں اگر عید میلاد النبی منا لیا تو کیا گناہ کیا؟ عید میلاد النبی اگر منا لیا تو بھائی کیا گناہ کیا؟ تو کوئی ظلم تو نہیں کیا، کوئی زیادتی تو نہیں کی ہم نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ دین میں زیادتی ہے۔ اگر کوئی آدمی روڈوں پر گانے بجائے زور زور سے اور لوگوں کو تکلیف دے تو یہ لوگوں کو تکلیف دینا اسلام ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے زور زور سے، قرآن پڑھ رہے تھے زور سے، تو حضور نے ان کو پکڑا اور کندھوں کو پکڑ کے ہلایا، یہ کیا کر رہا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اتنا زور سے کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کہ تاکہ بازو والے لوگ اٹھ جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب ان کا دل کرے گا تو وہ اٹھیں گے، جب ان کا دل کرے گا تو وہ اٹھیں گے۔ آپ کو میرا حکم ہے کہ آپ آہستہ سے قرآن پڑھیں، اتنی زور سے قرآن نہ پڑھیں۔ قرآن جو آدمی زور سے پڑھ رہا ہے حضور اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے بازو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا نا اس کا دروازہ خراب ہو گیا، تو انہوں نے بڑی کو بلایا دروازہ بنانے کے لیے۔ تو بڑی سے کہا، جو دروازہ بناتا اس سے کہا کہ تم صرف ناپ لے لو دروازے کا، تم صرف دروازے کا ناپ لے لو۔ ناپ لے لیا، اب مدینے سے باہر چلو، مدینے سے باہر جا کر وہاں پر دروازہ بنا کے لے کے آؤ، وہاں پر دروازہ بنانے کی یہاں فٹ کرنا ہے اس کو، یہاں پر تم دروازہ بناؤ، اور مسجد میں شور ہو آواز ہو یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ آج مسجدوں کے اندر نا ڈانس ہو رہے ہیں، میں آپ کو ویڈیو بتاتا ہوں، کچھ لوگ ایسے یقین نہیں کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر ڈانس کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا یہ بھائی آپ کیوں کر رہے ہو تو لوگ بولتے ہیں یہ خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ مسجد کے اندر ڈانس کرنا، مسجد کے اندر ناچنا، یہ کون سا خوشی منانے کا طریقہ ہے؟ لوگوں کو تکلیف دینا، یہ کون سا خوشی منانے کا طریقہ ہے؟ اصل خوشی عید میلاد النبی کی وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں معلوم ہو، حضور کی مکمل سیرت معلوم ہے۔ اگر کسی جوان سے جو عید میلاد النبی کا جلسہ منا رہے ہیں کسی سے اس سے پیچھے پوچھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ کی عمر کتنی تھی، شاید کہ کوئی بتا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ 90 نام پڑھ کر سناؤ، شاید کہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، بڑے مشکل ہے کوئی بتا دے۔ تو مسجدوں میں ناچنا، مسجدوں میں گانا، روڈوں پر پھرنا، روڈوں پر گانا اور ڈی جے بجانا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ اسلام کے اندر وہ مسلمان نہیں ہے جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ آج ہم کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ اگر ہم روڈوں پر پھر کر بڑی آواز میں گانے بجا رہے ہیں
اور ڈانس کر رہے ہیں اور اس کی آوازیں ہم نے خوب کھولی ہوئی ہے، تو آپ یہ بتاؤ کوئی آدمی گھر میں بیمار ہے، کوئی آدمی پریشان ہے، کسی کا بچہ بڑی مشکل سے سویا ہوا ہے، چلو میرے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نماز پڑھا رہے تھے، مسجد نبی میں نماز پڑھا رہے تھے تو نماز شروع کی اور سورہ فاتحہ والضالین ختم ہوئی، تو اس وقت اس زمانے میں حضور کے زمانے میں عورتیں بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، عورتیں بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، تو فوراً حضور کو بچے کے رونے کی آواز آئی، وہ جو عورت تھی اپنے بچوں کو سلا کر حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی اور حضور نماز پڑھا رہے تھے، تو حضور نے والضالین کہا، بچے کی آواز کان میں آئی، تو حضور نے پہلی رکعت میں انا اعطینٰ پڑھی، دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھی اور فوراً سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ جس کا بچہ ہے جاؤ۔ بچے کے رونے پر حضور نے آواز اپنی جو ہے نماز کو کم کیا، حالانکہ جس نماز فجر کی نماز تو کتنی لمبی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے، لیکن پڑھے ہوں گے تو معلوم ہوگا نا، جب پڑھے نہیں تو کیسا معلوم ہوگا۔ جس آدمی نے فجر کی نماز نہیں پڑھا وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ بس میں نے عید میلاد النبی کا دن خوشی منا لی، 12 وفات کے دن خوشی منا لی اور تھوڑا بہت کھا لیا پی لیا، بس میں نے اسلام کا حق ادا کر دیا۔ اگر یہی اسلام ہے تو میرے بھائی پھر تو مسجدوں کو تالا لگانا بہتر ہے۔ کچھ لوگ یہ بول رہے ہیں یہی اصل ہے، یہی دین ہے، یہی دین ہے، اس کے علاوہ دین نہیں ہے۔ بھائی اگر دیکھو ایک آدمی کا دل کر رہا بھائی 12 وفات منانا، ٹھیک ہے منا لو، ایک آدمی کا دل نہیں کر رہا نہیں منانا تو ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب چیزیں ہیں۔ اگر لڑائی ہونی چاہیے تو فرائض چیزوں میں لڑائی ہوگی، فرائض ہمارے پورے نہیں ہے۔ اور آپ یہ حدیث ہے، یہ میرے الفاظ نہیں، خدا کی قسم، حضور نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے دن جو تم سے حساب ہوگا سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، فان فسدت فسدت وان صلحت صلح سائر عمله۔ اگر تمہاری نمازیں اچھی نکل گئی تو تمہارے باقی اعمال بھی اچھے نکل جائیں گے۔ اگر تمہاری وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمْلِهِ، اگر تمہاری نماز ہی خراب ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اب کوئی آدمی کہتا رہے اللہ کے سامنے اللہ میں تو ہر سال 12 ربیع الاول کو وہ کرا وہ کرا، تو اللہ کہا کہ نہیں بھائی، میں نے حضور کے ذریعے سے بتا دیا تھا سب سے پہلا حساب، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہاں جانے سے پہلے آدمی سوچے کہ میں نے اپنے پہلے حساب کی تیاری کر لی ہے کیا۔ اگر میرے پہلے حساب کی تیاری ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ مناؤ، لیکن ہماری پہلے حساب کی تیاری نہیں ہے نا۔ ایک سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے کے اندر 365 دن، 365 دن میں 1825 نمازیں ہوتی ہیں، کتنی؟ 1825 نمازیں ہوتی ہیں۔ تو جلوس میں جانے سے پہلے یہ سوچے کہ ان 1825 نمازوں میں سے میری کوئی نماز قضا تو نہیں ہوئی۔ اگر میری کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو میرے تو فرائض ہی پورے نہیں ہوئے۔ جب میرے فرائض ہی پورے نہیں ہوئے اور میں مستحب عمل کے لیے کر رہا ہوں، اور آج امت کے اندر اتنی لڑائیاں ہیں، اس کی گالی دے رہا ہوں، اس کو گالی دے، بھائی تیرے کو کسی کو پسند ہے تو کر لے، کسی کو اگر پسند نہیں ہے تو اس کو گالی نہیں دینا۔ یہ جو آدمی جلسہ جلوس منا رہا، عید میلاد النبی منا رہا، ٹھیک ہے، یہ اس کو گالی دینا، یہ اس کو گالی نہیں دینا، یہ کوئی اسلام تھوڑی ایک دوسرے کو گالی دینا۔ بھائی ایک آدمی کو ٹھیک لگ رہا میں مناؤں گا، میں یہ کروں گا، بھائی ٹھیک ہے کر لو۔ ایک آدمی کو اچھا نہیں لگ رہا تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے نا۔ مستحب عمل کو لے کر امت کے اندر اتنی لڑائیاں ہیں۔ انہوں اس کو دیکھو مسجد کے اندر یہ اسلام ہے، اور پوچھ رہے تو کیا بول رہے کہ یہ جو ہے نا یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ اگر یہاں کوئی آدمی میں ڈانس کرنے لگوں یہاں پر، تم پسند کرو گے؟ کوئی آدمی مجھے آج ہی مار کے باہر بھگا دو گے، یا کوئی آدمی یہاں پر ڈانس کرنے لگے تو کوئی پسند کرے گا؟ کہ مسجد میں ڈانس ہو رہے ہیں، یہ دیکھو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ مسجد کے اندر ڈانس ہے اور بتا رہے تو یہ 12 وفات کی خوشی ہے، حضور ہمارے آئے سو یہ حضور آنے کی خوشی ہے۔ اور یہ ایسا آدمی نہیں ہے، داڑھی ہے لمبی، سب کچھ ہے، مولانا ہے، اور دیکھو ڈانس کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے سامنے ہے نا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم نے اپنی طرف سے بنا دی ہے بات۔ مسلمان ڈانس کر رہے ہیں مسجد کے اندر، یہاں کوئی آدمی ڈانس کر لو، کوئی آدمی، یعنی ہم اس کے اندر اتنا گر چکے ہیں، ایک دوسرے کو بلا برا بولنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، اور ایک دوسرے کو جو ہے یہ غلط ہے وہ غلط ہے، ہم صحیح ہے ہم صحیح ہے۔ بھائی کلمہ پڑھنے والا ہر آدمی صحیح ہے، صحیح وہ ہے اس وقت جو دوسرے کو گالی نہیں دے رہا، صحیح اس وقت وہ ہے جو دوسرے کو بلا برا نہیں بول رہا، صحیح اس وقت وہ ہے جو دوسرے کے بارے میں برا نہیں سوچ رہا۔ آج ہماری بیوی ہم سے پریشان ہے، آج ہم والدین کی باتیں نہیں مان رہے، دیکھ لیا نا، مسجد کے اندر ہے، یہ مسجد ہے۔ آج ہماری بیوی ہم سے پریشان ہے، والدین ہم سے ناراض ہے، بیوی بچے کو ہم مار رہے ہیں کوٹ رہے ہیں، اور گلی گلی میں پڑوس والے سے ہماری لڑائیاں ہیں، نالی کے اوپر پانی کے اوپر لڑائیاں ہیں۔ اتنی لڑائیوں کے باوجود داڑھی ہمارے چہرے پر نہیں ہے، کرتے پاجامے ہم نے کبھی پہنے نہیں زندگی میں، داڑھی ہمیں اچھی نہیں لگتی، شرابی ہم، کبابی ہم، زانی ہم، قاتل ہم، سب سے لڑائی جھگڑا سب کچھ ہے، اس کے باوجود سوتے 12 ربیع الاول کو بس کھا لیے پی لیے خوشی منا لی، بس سارے معاف۔ ایسے کیسے معاف ہو جائیں گے بھائی؟ ایسے تو معاف نہیں ہوں گے۔ نمازوں کا تو حساب آپ کو دینا پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز سے آپ بچ نہیں سکتے۔ آج ہمارے جلوس سے نا کفر جھلکتا ہے۔ آج گنیش کو لے کے جا رہے ہیں، دیکھنا آپ، گنیش کو لے کے جا رہے ہیں، دیکھا نا آپ نے اچھی طرح سے۔ اور 12 ربیع الاول کا جو جلسہ ہے یہ بھی دیکھو، جلوس جا رہا، دونوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔
جس طرح ان کے جلوس سے کفر جھلکتا ہے، آج ہمارے 12 ربیع الاول کے جلوس سے بھی کفر ہی جھلک رہا ہے۔ اب دیکھ لو، کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ آج جو آدمی کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کو پڑھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضور کی سیرت کو پڑھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے دن آدمی 6 کام کرے۔ کتنے کام؟ آدمی 6 کام کرے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھے، اور اس دن ایک بھی نماز قضا نہ ہو۔ ہم نے تو خود دیکھا ہے نا، ہم نے تو خود دیکھا ہے، یہاں سے جا رہے ہیں 12 ربیع کا، آپ بھی دیکھ لینا، یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں جا رہے ہیں، نماز مسجد کے اندر جو ہے 4-5 آدمی نماز میں موجود ہے بس۔ وہ ایک شعر ہے نا، کسی نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، مسجد میں گیا تو 10 نمازی تھے، مسجد میں گیا تو 10 نمازی سے، جب مسجد سے باہر نکلا تو ہزاروں عاشق رسول موجود تھے۔ یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ حالانکہ حضور نے تو فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جلوس میں نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہے، لوگ اس بات پہ زور دے رہے ہیں بھائی تمہارا دل بول رہا کرنا کر لو، جو آدمی نہیں کر رہا اس کو گالی کیوں دے رہے، یا جو آدمی نہیں کر رہا وہ کرنے والے کو کچھ نہیں، اللہ کے یہاں دیکھیں گے بھائی مجھے یہ پسند ہے نہیں کرنا ٹھیک ہے، مجھے یہ پسند ہے میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی، مستحب چیز کو لے کے اتنی لڑائیاں کیوں ہے؟ ایک دوسرے کو گالی دینا یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان ہمیں جو ہے نا یہ چاہتا ہے کہ کس طرح اس کا ایمان خراب ہو جائے، ایک دوسرے کو گالی دے اس کے اعمال خراب ہو جائے، کیونکہ جو آدمی کسی کو گالیاں دیتا ہے، ایک مرتبہ گالی دیتا ہے تو اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے، دل میں نفرت بٹھا رہا ہے، بغض بٹھا رہا ہے۔ تو جو آدمی کے دل میں بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دوسرے سے چڑنا ہے، ایسے آدمی کی تو نماز بھی قبول نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، حسد ہوگا، بغض ہوگا، وہ آدمی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے دل کے اندر نا شیطان نے بغض پیدا کر دیا ہے، ہمیں یہ سوچنا بھائی آدمی منا رہا ٹھیک ہے بھائی منا لے، اور منانے والا نہیں منانے والوں کو دونوں آپس میں گالی گلوچ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ہمیں 12 ربیع کے دن کیا کرنا ہے؟ ایک کام سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی اس دن۔ ہمارے جو ایسے لوگ ہیں جو پورے سال نماز پڑھتے ہیں لیکن 12 ربیع کے دن نماز نہیں پڑھتے، کیا میں ابھی عاشق رسول ہوں؟ بھائی نمازیں پڑھ رہا ہے نا عاشق رسول کیسا ہو جائیں گے بھائی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے ہماری 12 ربیع کے دن ایک بھی نماز قضا نہ ہو، ایک بھی نماز نہ چھوٹے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑا تحفہ یہ ہے۔ دوسری ہمیں کام کیا کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا آغاز کرنا ہے گھر میں سب کو بٹھائیں، ایک کتاب لے سب کو بتائیں بھائی حضور کہاں پیدا ہوئے۔ آج میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ تجربہ کر لیں، آپ تجربہ ایک بار کر لیں کہ جو لوگ جلوس میں جا رہے اتنے سارے ان سے پوچھے کہ آج فجر کی نماز پڑھے، کل عشاء کی نماز پڑھے، یہ جو رمضان گیا 2021 کا 22 کا 21 کا، اس میں پورے روزے رکھے نہیں رکھے؟ کتنے دن ہو گئے روزہ رکھے؟ 30 روزے زندگی میں کبھی رکھے نہیں رکھے؟ غسل کے فرائض معلوم ہے، نماز کے واجبات معلوم ہے، نماز کے شرائط معلوم ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے معلوم ہے، والدین کے حقوق کیا ہے معلوم ہے، والدین سے زبردستی پیسے لے کے جلوس کے چندے میں پیسہ دیا ہے، یہ سب چیز مطلب اتنی موٹی موٹی چیزیں بھی معلوم نہیں ہوتی، اور انہیں سوچتا ہے کہ میں عاشق رسول جب ہوں کہ میں جلوس میں چلے جاؤں گا۔ اگر جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جلسے میں ایک دن چلے گئے، جلوس ایک دن کر لیا اور ریلی نکال دی حضور کے نام پر 12 رفع کے دن یہی دین ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی مسجدوں کو تالے لگا دو، قرآن کو بھی اٹھا کر رکھ دو، نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اعلان کر دو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھنے کی کچھ ضرورت نہیں، سال میں ایک دن آئے گا 12 ربیع الاول کا، وہ دن زبردست جلوس نکالیں گے، سارے گناہ معاف۔ ایسی کوئی حدیث ہے تو ہمیں پیش کرے کوئی آدمی، ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر میں جتنے لوگ سب کو بتائے ہمارے حضور کہاں پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، کیوں پیدا ہوئے، ان کا آنے کا مقصد کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ 12 ربیع الاول کے اندر جتنی تکلیفیں ہم دوسروں کو دے رہے ہیں کسی کو اتنی تکلیف نہیں دے رہے ہیں۔ کوئی آدمی گھر میں بیمار ہے، کوئی آدمی پریشان ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جس کا بھی پیدا ہوا ہے، اس بچے کو سلانے کے لیے ماں نے کتنی کوششیں کی ہیں۔ جب ہم جلوس میں جا رہے ہیں اور ڈی جے بجا رہے ہیں فل آواز سے، فل ساؤنڈ ڈی جے کا، وہ بچہ اڑ جائے گا، ماں پریشان، پورا محلہ پریشان، پورا محلہ ان کو گالی دے گا۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے کہ غریبوں کی مدد کریں، اس دن غریبوں کی مدد کریں۔ اور پانچواں کام کیا کرنا ہے، اس دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ اور چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں گناہ کو چھوڑ دینا ہے کہ اس ربیع الاول سے میری زندگی ایسے گزرے گی کہ آئندہ جو ربیع الاول آئے گا میں اس میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ ربیع الاول آنے تک میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، چوری نہیں کروں گا، ڈانکے نہیں۔ آج ہم دھوکہ دے رہے ہیں، بات بات پر دھوکہ، جھوٹ، سارے عیب ہمارے اندر ہے، بس یہ سوچ لیا 12 ربیع الاول کے دن خوشی منا لی، سارے گناہ معاف۔ ایسی کوئی حدیث ہے تو ہمارے سامنے پیش کرے۔ ابھی کی بات ہے، آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اپنے موبائل میں سرچ کریں اور بریلی کی جامع مسجد نہ لکھیں، کیا لکھیں؟ بریلی کی جامع مسجد، صرف سرچ کریں آپ، جس کے بعد فون ہے ابھی سرچ کریں۔ اسی جمعے کی بات ہے، ایسا نہیں کہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، یہ اسی جمعے کی پہلے کی بات ہے۔ تو دیکھو اس وقت ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، ملک کے حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں۔ آج دشمن یہ سوچ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو ہم اس کو پکڑے، مسلمانوں کو جگہ جگہ ٹورچر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ آج بھی دشمن اس طاق میں مسلمان کوئی غلطی کرے اس پہ حاوی ہو جائے،
इसी जुमे की बात है, आप सर्च करें बरेली की जामा मस्जिद पर, इतना सर्च करें आपको आ जाएगा। तो वहाँ के जो मौलाना थे, तो वो तो इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी के मानने वाले हैं ना भाई, वो तो ये देवबंदी भी नहीं है। तो उन्होंने खुद ऐलान किया कि भाई ये इस वक्त मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, इस वक्त हमारी तरफ से ऐलान ये है कि कोई आदमी जलसे जुलूस ना निकाले, अगर निकालना है तो खामोशी के साथ तरतीब से एक लाइन में निकालना है, कोई डीजे नहीं बजाना, गाने नहीं बजाना और रोडों पे आवारा किस्म के नहीं फिरना। तो एक आदमी रात में जुमा हो गया, जुमे के बयान में बोले, वो यही जुमे के बयान में बोल के ख़त्म हो गया। तो एक आदमी मुसलमान जिसका नाम अब्दुल समद है, मैं तो कहता हूँ यार ऐसे मुसलमानों पर डूब मरना चाहिए। ऐसे मुसलमान जो पूरे कौम को, पूरे माशरे को बदनाम करा रहे हैं, उसने एक बड़ा पर्चा लिया और उसमें लिखा, उस इमाम साहब का नाम था शायद गालिबन अब्दुल रशीद, कि आज ही इस अब्दुल रशीद इमाम साहब को यहाँ से निकाला जाए वरना कल मैं इस मस्जिद को बम से उड़ा दूंगा। इतने बड़े पर्चे पे लिखा, आप सर्च कर लें, बरेली की जामा मस्जिद सिर्फ इतना लिखे, आप सर्च करें। ऐसा नहीं मैं अपने पास से बता रहा हूँ, पूरे न्यूज़ वालों ने इस पर बताया है, न्यूज़ पे खुलेआम ये बातें आ रही है। उसने कहा कि अब्दुल रशीद जो इमाम साहब है इसको आज यहाँ से निकाले, किस लिए कि हमें डीजे नहीं बजाने देना। मालूम ये हुआ कि हुजूर की सीरत से हमें मोहब्बत नहीं है, हमें अगर मोहब्बत है तो हमें डीजे से मोहब्बत है, गानों से मोहब्बत है, रोडों पे आवारा फिरना हमें ये पसंद है, हमें हुजूर की सीरत से कोई मतलब नहीं। न मानने पड़ा है, चल जाता, सब देखा जाता, सब देखा जाता। तो उसने क्या लिखा कि अब्दुल इसको निकाला जाए वरना कल मैं इस मस्जिद को बम से उड़ा दूंगा। वो तो बहुत बड़ी मस्जिद है, ऐसी छोटी मस्जिद नहीं है, ऐसी मस्जिद उसमें से 10 मस्जिदें बन जाए। अब सुबह जो लोगों ने देखा भाई ये किसने लिखा है, किसने लिखा है, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने इन्फॉर्म किया, तो वहाँ तो लोग सोचे थे किसी गैर मुस्लिम ने लिख दिया है। जब मालूम ये हुआ, तफ्तीश करी, मालूम करने के बाद मालूम ये हुआ कि एक मुसलमान ने लिखा, उस मुसलमान का नाम अब्दुल समद है। जब उसको पकड़ा गया, उससे पूछा तो उसने कहा कि हमारे को डीजे नहीं बजाने दे रहे, गाने नहीं बजाने दे रहे, मना कर रहे, हम हर साल बजाते हैं, हम इस साल बजाएंगे, इसने मना कैसे किया, इसलिए ऐसा क्या है। जब पुलिस के लाठी लगी ना पीछे पिछवाड़े पे, जब उसको मालूम हुआ कि क्या है। तो हम इतने जुलूस से इतनी मोहब्बत, गानों से इतनी मोहब्बत, डीजे से इतनी मोहब्बत, अगर कोई हमें समझाता है तो हमें उसकी समझ नहीं लगती। आजकल दीन क्या है, जो मैं चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं हो रहा, जो मैं चाह रहा हूँ बस वही होना, वही दीन है। कोई कुछ भी समझा रहा, हमें किसी की समझ से मतलब नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ अगर यही दीन है, अगर यही दीन है तो सहाबा ने क्यों नहीं किया। अब ज़रा गौर करें, आदमी अक्लमंद आदमी खुद गौर कर सकता है भाई जो आजकल के लोग बता रहे हैं ये दीन नहीं है। अगर यही दीन है तो जामिया निज़ामिया के बड़े बड़े मुफ्ती साहब जुलूस में काहे को नहीं आ रहे, फिर इन मस्जिदों के मौलवी साहब जुलूस में काहे को नहीं जा रहे, जुलूस में पूरे आवारा पोटे हैं। और दूसरी बात